وقت عالم اسلام کا بالعموم اور خاص طور پر عالم اسلام کا وہ حصہ جس کے بارے میں بارہا یہ بیان کرتا رہا ہوں کہ اب وہی علاقہ رہ گیا ہے کہ جو جدید مالیاتی استعمار ہے، جس کو واقعتاً نیو ورلڈ آرڈر کی بجائے نیو ورلڈ آرڈر اور جوش امپیریلزم سے تعبیر کرنا درست ہے، اس کے مقابلے میں مقاومت ریزسٹ کرنے کی صلاحیت اگر ہے تو صرف اس خطے میں باقی رہ گئی ہے، یعنی پاکستان، افغانستان اور ایران۔ لیکن اس خطے میں یہ جدید مالیاتی استعمار یا جوش امپیریلزم یا نیو ورلڈ آرڈر اس پر تلا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو باہم دست و گری میں کر کے ایک خونریز جنگ کا ان کے مابین آغاز کرا دیا جائے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ مجھے خوشی ہوئی ہے کل یا پرسوں کسی اخبار میں خصوصی انٹرویو مولانا فضل الرحمان صاحب کا شائع ہوا ہے، اور میں یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا ہوں کہ وہی بات جو میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں انہوں نے بھی کہی ہے کہ پاکستان، ایران اور افغانستان کو یکجان ہو جانا چاہیے، بلکہ لفظ خوبصورت استعمال کیا ہے انہوں نے۔ وہ آن جو ہے پاکستان، ایران، افغانستان کو یکجان ہو جانا چاہیے، تو اس میں ایک صدر کے لفظ بھی موجود ہے۔ یہی واحد امید ہے، اور اسے میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں کہ جیسے کہ ایک نسیم حجازی مرحوم کا ایک ناول ہے جس کا عنوان ہے آخری چٹان، تو یہ علاقہ اصل میں آخری چٹان ہے اس نیو ورلڈ آرڈر، جو نیو ورلڈ آرڈر ہے، جو عالمی یہودی استعمال ہے، حقیقت میں اس کے خلاف رجسٹ کر سکتا ہے۔ سابقہ جو عالمی استعمار تھا وہ بنیادی طور پر کرسچن قوموں کا تھا، یورپین کولونیلزم، یہ تمام عیسائی اقوام تھی جو تقریباً ایشیا اور افریقہ کے اکثر و بیشتر حصے پر قابض ہو گئے۔ یہ کولونیلزم جو ہے اس کا عالم اسلام پر جو سب سے آخری اور سب سے کاری وار ہوا وہ کیا تھا؟ اس صدی کے آغاز تک پورا عالم اسلام چاہے وہ سیاسی اعتبار سے منقسم تھا، لیکن یہ ساری تقسیمیں صرف انتظامی تھی۔ مسلمانوں کی وحدت ملی اصولی طور پر موجود تھی، ایک مشترک شہریت تھی۔ یہ انتظامی امور تھے کہ یہاں پر فلاں حکومت ختم ہو گئی، فلاں کا دائرہ شروع ہو گیا، جیسے ہم جانتے ہیں کہ یہاں پنجاب ختم ہو گیا، سندھ شروع ہو گیا، یہاں سندھ ختم ہو گیا، بلوچستان شروع ہو گیا، انتظامی یونٹ سے۔ ورنہ ہر مسلمان پورے عالم اسلام کا بین الاقوامی شہری تھا، اسے کہیں کسی ویزا اور کسی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں۔ مشرق سے مغرب چلا جائے، مغرب سے مشرق آ جائے، کوئی نہیں پوچھتا تھا کہ تم سن آف دی سوائل ہو یا نہیں ہو، تمہارے حقوق کچھ مختلف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، نہیں، ایک بات ہے۔ سب سے آخری بات جو کیا ہے یورپین کولونیلزم نے عالم اسلام پر، وہ پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ جو سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، تمام سلطنت عثمانیہ کے تحت جو علاقے تھے انہیں چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم کیا، ان میں عصبیتیں پیدا کر دی، قومیتوں کا تصور پیدا کیا۔ الشام للشامیین، المصر للمصریین، مصر مصریوں کا ہے، شام شامیوں کا ہے، العراق للعراقیین، عراق عراقیوں کا ہے۔ یہ نعرات جس سے قومیتیں وجود میں آئی ہیں اس سے پہلے عالم اسلام میں ناقید تھا۔ اب کہیں سلطنت مغلیہ کی اس کی سرحد ختم ہوئی تو وہ صفوی حکومت شروع ہو گئی ایران کی، اس کی حکومت ختم ہوئی تو کوئی سلجوقی حکومت شروع ہو گئی یا کوئی سلطنت عثمانیہ شروع ہو گئی۔ یہ صرف انتظامی ان کو کہنا چاہیے یونٹس تھے، ان کی کوئی حیثیت قومیتوں کی نہیں تھی۔ لیکن یہ کہ اب صورتحال جو پیدا ہوئی اس صدی میں کہ وہ قومیت ہے، جس کو کہ علامہ اقبال نے اپنے خطبے میں کہا، اپنے خطبات میں، کہ اب کوئی ایک امت مسلمہ دنیا میں موجود نہیں ہے،
نام تو ہے امت مسلمہ امت مسلمہ امت مسلمہ، لیکن یہ کہ اس کا کوئی مصداق خارجی موجود نہیں ہے حقیقت کے اعتبار سے۔ اب یہ ایک ہوائی تصور ہے، یہ صرف یوں سمجھیے کہ ہائپوتھیٹک کانسیپٹ ہے، ورنہ اس کا کوئی خارجی وجود نہیں ہے۔ انسٹیڈ الفاظ ان کے لیے، انسٹیڈ اس کی جگہ وی ہیو اے نمبر آف مسلم نیشنز۔ اس وقت یہ مسلم نیشنز تھی، آج یہ مسلم کنٹریز بن چکے ہیں، اس لیے کہ اس وقت جب کہ علامہ اقبال نے خطبہ دیا ابھی وہ یورپین استعمار موجود تھا، اس کی بساط عملی پٹنی شروع نہیں ہوئی تھی، لہذا انہوں نے نیشنز کہا۔ اب انہوں نے نیشن اسٹیٹس کا تصور جو ہے شکل وہ ڈوب دھار دیا ہے، اب وہ ممالک کہلاتے ہیں، 56 ملک ہیں، کتنے ملک ہیں، 60 ملک ہیں، اور ہر ایک کی گویا کہ اپنی ایک قومیت ہے۔ یہ جو صورتحال ہے، یہ جو استعمار اب جدید استعمار ہے جس کی بساط فوراً ہی جیسے ہی وہ سابق کرسچین کولونیل جو بساط کی لپٹنی شروع ہوئی تھی، اس کے ساتھ ہی یہ جو یہودی استعمار کا بستر ہے بچنا شروع ہو گیا تھا۔ ورلڈ بینک بنا یا گھر بنا اس صدی کے وسط میں آ کر، اور اب جیسا کہ معلوم ہے تقریباً پورا عالم اسلام اس کے شکنجے میں، جس طرح ہم جکڑے ہوئے اس کے شکنجے میں، اب ہر شخص کو اندازہ ہو گیا۔ جان پر بنی ہوتی ہے ہماری حکومتوں کی، اور انتظار ہوتا ہے کہ بس وہ قسط آئے کہیں سے، کوئی ہمیں مدد ملے تو ہمیں جو ہے کچھ سانس لینے کا موقع ملے، ورنہ جیسے کوئی مریض ہو، وہ پڑا ہوا ہو، اور اسے آکسیجن کی نلکی بھی لگی ہوئی ہے، کوئی اور بھی تار لگے ہوئے ہیں کہ جس سے اس کا دل حرکت میں رہتا ہے، اللہ اللہ فیصلہ، ذرا پلگ کر دیجیے تو کچھ بھی نہیں، وجود ہی نہیں۔ وہ صورتحال ہماری بن چکی ہے۔ ویسے یہ ہے کہ تقریباً پورا عالم اسلام میں سے جو عالم عرب ہے وہ ان کی جیب میں جا چکا ہے، ان کے شکنجے میں کسا جا چکا ہے۔ یہاں ابھی اس لیے میں اس کو شمار کر رہا ہوں کہ امکان ہے کہ ایک رائے عامہ جو ہے، اور چونکہ یہ کسی نہ کسی درجے میں جمہوری ملک ہے تو ایک رائے عامہ اندر موجود ہے کہ جو اس کو پسند نہیں کرتی، یہ لاوا کسی وقت نہیں پھٹ سکتا۔ تو اگر کوئی امکان ہے تو پاکستان، افغانستان اور ایران اگر یہ یکجان ہو جائیں بقول مولانا فضل الرحمان صاحب کے، تب ہی کہیں جا کر یہ جو زوردار دھارا ہے، بہت طاقتور دھارا ہے، اس کا کوئی روک تھام کا بندوبست ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں سے اب یہ دو ملکوں کے مابین جنگ جو ہے وہ تلی کھڑی ہے۔ چنانچہ اس موضوع پر ایک آل پاکستان آل پارٹیز کانفرنس ہوئی اسلام آباد میں، اخبارات میں تو آپ خبریں پڑھ چکے ہوں گے۔ 28 ستمبر کو اسلام آباد میں ایک کانفرنس ہوئی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ نہایت بھرپور کانفرنس تھی، اس لیے کہ اس میں حکومت کا بھی نمائندہ موجود تھا، اکرم ذکی صاحب جو مسلم لیگ کے یا حکومت کے نمائندے تھے، اپوزیشن کی تقریباً تمام پارٹیز موجود تھی۔ وہ جو پاکستان عوامی اتحاد ہے اس نے تو اس کو بلایا ہی تھا، وہ تو ہوسٹ کر رہا تھا، مذہبی جماعتیں تقریباً سب کی سب موجود تھی۔ تو اس حوالے سے ایک بہت بھرپور کانفرنس ہوئی، جس سے اندازہ ہوا کہ واقعتاً یہاں کے تمام عناصر میں، تمام طبقات میں، چاہے وہ سیاسی ہو، مذہبی ہو، ان سب میں اس مسئلے کی اہمیت کا شعور موجود ہے، اس لیے کہ سب ایک پکار پر چلے گئے ہیں۔ میں نے تو عرض بھی کیا کہ میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ سیاسی اعتبار سے میرا وہ مقام ہے، اور نہ مذہبی جماعت میری اتنی بڑی ہے، دینی جماعت، لیکن مجھے بھی دعوت دی گئی ہے تو میں نے اس کو اپنا اعزاز سمجھا ہے، اور میں اپنا ایک فرض منصبی سمجھتا ہوا میں وہاں پر پہنچا ہوں۔ وہاں جو مشترک قرارداد پاس ہوئی ہے وہ بھی عمدہ ہے، لیکن اس کے ضمن میں ایک بات نوٹ کر لیجیے کہ اس میں بڑے خفی انداز میں ایک چیز داخل کی جا رہی تھی کہ جس کو 3-4 انسانوں نے پھر کوشش کر کے روکا ہے، اور وہ یہ کہ سجیسٹ کیا جا رہا تھا کہ افغانستان میں ایک وسیع البنیاد حکومت قائم کی جائے۔ اس پر سب سے پہلے تو جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب نے اختلاف کیا کہ یہ لفظ جو ہے وسیع البنیاد کے معنی کیا ہے؟ کیا یہ لوگ جو بھی جہادی قیادتیں تھیں، بلکہ وہاں اہل تشیع کے نمائندے نے کہا بھی کہ ان سب کو جہادی طاقتوں کو اپنے ساتھ ملا کر چلنا چاہیے، تو میرے دل میں ایک بات آئی، کہنے کا تو وہ موقع نہیں تھا کہ جہادی قوتیں تو ان کے ساتھ ہیں، تبھی تو ان کو اتنی فتح حاصل ہوئی، صورت کے ساتھ حاصل ہوئی۔ البتہ جہادی قیادتیں جو تھیں وہ اپنی کریڈیبلٹی گم کر چکی ہیں، کھو چکی ہیں، دیو مسٹی بس نکل گئی۔ انہیں جو موقع ملا تھا، سنہری موقع ملا تھا ان قیادتوں کو، گل مدین حکمتیار ہو، ربانی ہو، احمد شاہ مسعود ہو، کسے باشد، یہ مل بیٹھ کر کوئی نظام بنا لیتے،
تو بہرحال یہ جو آپس کی پھر خانہ جنگی ہوئی ہے، خونریزی ہوئی ہے، کابل کو تباہ و بربادی بعد میں ہوا ہے، اس سے پہلے ہوا ہی نہیں. یہ سارا انہوں نے در حقیقت جو طرز عمل اختیار کیا تو اس سے انہوں نے اپنا وہ حق جو ہے اب گویا کہ ساقط کرا لیا، خود کرا لیا. بہرحال یہ وسیع البنیاد حکومت کی مخالفت کی سب سے پہلے اس لفظ کی ریٹائرڈ جنرل حمید گل صاحب نے، پھر مولانا محمد اکرم آواز صاحب نے عمدہ بات کہی کہ پاکستان تسلیم کر چکا ہے طالبان کی حکومت کو، اب تو گویا کہ یہ صورت ہے ہی نہیں کہ ہم کسی وسیع البنیاد حکومت کا نام لیں. اس کے بعد میں نے بہت زوردار انداز میں کہا کہ یہ اصل میں وسیع البنیاد یہ ویسٹ کا لفظ ہے، اس لفظ کو اس کے پھندے میں پھنسنا ہی نہیں چاہیے. اور اس بات کی میں نے تائید کی، جنرل صاحب کی بات کی بھی اور عوام صاحب کی بات کی کہ اب یہ معاملہ جو ہے تو طالبان کا ہے، جو ان کے ساتھ جو ہے وہ مفاہمت کریں وہ ٹھیک ہے. اس میں اب ہم کوئی ریورس گیئر نہیں لگا سکتے کہ ہم وہ ڈھونڈ کر لائیں جو کہیں گھومتے پھر رہے ہیں. کہیں سے کوئی بیان ربانی صاحب کا تہران سے آ جاتا ہے، کہیں سے آ جاتا ہے، کہیں بھارت کو وہ کہتے ہیں کہ اسے حملہ کر دینا چاہیے اور آزاد کشمیر کے اوپر یہ معاملہ کر دینا چاہیے. اب یہ کہ اور میزائل جو برسائے گئے اور بھی برسائے چاہیے امریکہ کو، یہ اس قسم کی باتیں جو ہے جو کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتی، بجائے یہ کہ ایک جہادی طاقت کے کسی رہنما کو. بہرحال وہاں جو یہ باتیں ہوئی ہیں اس کے حوالے سے ایک مسئلہ، ہاں اس کے بعد اس میں آ کر مولانا سمیع الحق صاحب نے، اگرچہ وہاں کا جو مجموعی ماحول تھا وہ ان کی بات سننے پر کچھ خوشی سے آمادہ نہیں تھا، آئے بھی لیٹ تھے وہ، زیادہ بھی انہیں جلدی تھا، لیکن میں داد دیتا ہوں انہیں کہ انہوں نے بڑی ہمت کے ساتھ اور اصرار کرتے ہوئے طالبان کا جو کیس ہے اسے خوب پیش کیا، بڑی عمدگی سے پیش کیا، بڑے زوردار انداز میں پیش کیا، اس کا پورا پس منظر بتایا کہ یہ کہاں سے آ گئے، کس طریقے سے آ گئے، اب جس مراحل سے یہ تحریک گزری ہے، اب جہاں پہنچے ہوئے ہیں. تو اب یہ کہ آپ ان سے یہ کہیں کہ وسیع البنیاد حکومت بناؤ، یہ بات درست نہیں ہے. ایک مسئلہ جس پر اختلاف ہوا وہاں، قرارداد تو مشترک تھی وہ پیش ہو گئی، لیکن جو تقریریں وہاں ہوئی ہیں تقریباً سب جو بھی اہم لوگ وہاں تھے، پارٹیوں کے سربراہ تھے یا نمائندے تھے، انہیں کچھ گفتگو کا موقع دیا گیا. تو جنرل حمید گل صاحب کا اور ایس ایم ظفر صاحب کا خیال یہ تھا دونوں کا کہ جنگ نہیں ہوگی، جبکہ میرا اور پھر میرے اس خیال کی تائید کی ہے بعد میں ہمارے جو سابق کمانڈر ان چیف تھے مرزا جنرل اسلم بیگ، انہوں نے پھر پرزور تائید کی کہ نہیں، جنگ کا شدید خطرہ موجود ہے، حقیقی اور شدید خطرہ موجود ہے. میرے دلائل اس کے ضمن میں کیا تھے وہ تو میں جانتا ہوں، لیکن چونکہ پھر یہ وقفے کے بعد ہوئی ہے جنرل صاحب کی تقریر میں چلا گیا تھا تو مجھے نہیں معلوم انہوں نے دلائل کیا دی ہے. انہوں نے تائید میری کی، میرا نام لے کر حوالے دے کر تائید کی، لیکن میرے دلائل دو تھے. ایک تو یہ کہ اصل میں یہ کوئی انڈیجنس شے نہیں ہے، یہ صرف علاقائی مسئلہ نہیں ہے، یہ عالمی سازش اس کے پیچھے، اس لیے کہ یہ جو دو کتابیں جو بعد یہ قریب میں امریکہ میں چھپی ہیں، فوکویاما کی کتاب اینڈ آف ہسٹری، جس میں اس نے کہا کہ بس اب ہمارا نظام ثابت ہو گیا ہے کہ بہترین نظام ہے، اس سے بہتر نظام کوئی نہیں. ڈیمائز آف سوویت یونین، کمیونزم کی موت کے بعد اب انہوں نے بغلیں بجائیں کہ معلوم ہو گیا کہ کوئی مقابلے میں آنے والا نظام ہے ہی نہیں، ہمارا نظام بہترین ہے. اینڈ آف ہسٹری ہے یہ سمجھیے کہ انسانی تمدن کے اعتبار سے ارتقاء کا جو آخری مرحلہ ہو سکتا تھا وہاں ہم پہنچ چکے، اس سے آگے کوئی ارتقاء کا مرحلہ نہیں. اس پر پھر سیموئل پی ہنٹنگٹن نے جو مقالہ لکھا کلیش آف سیویلائزیشنز، کہ ابھی تو تہذیبوں میں تصادم ہوگا، اور اس نے کہا کہ تہذیبیں اس وقت دنیا میں 8 ہیں. ویسے کل انسانی تاریخ میں 20 تہذیبیں ہیں جو گنوائی ہے ٹائم بھی نہیں. تہذیبیں ابھرتی ہیں، گر جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، وہ ماضی کا ایک تاریخ کا ایک باب بن کر رہ جاتی ہیں، لیکن ان 20 میں سے 8 تہذیبیں اس وقت دنیا میں موجود ہیں. ان میں سے ایک ان کی اپنی ہے، 7 اور ہیں. اس کا کہنا یہ ہے کہ ان 7 میں سے 5 کو تو ہم ایزیلی ایسیمیلیٹ کر سکتے ہیں، ہضم کر سکتے ہیں، اپنے اندر گم کر سکتے ہیں. دے پوز نو پرابلم، کوئی ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن 2 تہذیبیں جو ہیں دے پوز اے چیلنج ٹو آور سیویلائزیشن، ہمارے اس تہذیب اور تمدن کے مقابلے میں وہ چیلنج کی حیثیت ہے. ایک مسلم سیویلائزیشن، مسلمانوں کی تہذیب، ایک کنفیوشین سیویلائزیشن آف چائنا. یہ 2 تہذیبیں ہیں. مجھے اختلاف ہے، اس سے کنفیوشن تہذیب مر چکی ہے، ختم ہو چکی ہے.
چائنا میں جب سے یہ کمیونسٹ ریولیوشن آیا وہ تہذیب میں اس کے اثرات ختم ہو چکے ہیں، لیکن چائنا بہت بڑا ملک ہے، بہت بڑی قوم ہے، اس اعتبار سے اس کا خوف ہے ان پر۔ حقیقت میں ان کے بدلے مقابل اگر آنے کی صلاحیت تہذیب کے اعتبار سے، تمدن کے اعتبار سے کسی نے تو صرف اسلامی تہذیب، اس اسلامی تہذیب کے ضمن میں پھر اس نے مشورے دیے دو اپنی ایڈمنسٹریشن کو، اور حیرت ہوتی ہے کس طرح ان مشوروں پر عمل شروع کیا گیا ہے۔ وہاں کا معاملہ یہ ہے کہ تھنک ٹینکس اپنے اپنے کام کرتے رہتے ہیں اور ان کے مشوروں سے جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، انتظامیہ ہوتی ہے، وہ استفادہ کرتی ہے۔ اسے دو مشورے دیے تھے، ایک تو یہ کہ چین کو مسلمان ممالک سے دور کرو، کہیں ان میں ربط نہ ہو جائے، چین کا اگر کوئی ربط اور تعلق جو ہے مسلمان ممالک کے ساتھ رہا تو یہ دو آبشہ مسئلہ ہو جائے گا۔ چنانچہ اس پر عمل ہوا ہے، ایشیا پیسیفک کانسیپٹ ڈیولپ کیا گیا، ایک اکنامک ریجن بحر الکاہل کے چاروں طرف جو ممالک آباد ہیں، ایشیا پیسیفک، خاص طور پر ایشیا کے ممالک۔ اس کی بڑی کانفرنس ہوئی تھی انوگریشن کے لیے، کلنٹن صاحب چل کر گئے تھے جکارتا انڈونیشیا میں، کانفرنس اس کا جو ہے افتتاح ہوا تھا، تاکہ چین کو ایسٹ ورڈ لکنگ کر دیا جائے، چین مشرق کی طرف دیکھے، مغرب کی طرف دیکھے ہی نہ، مغرب کی طرف دیکھے گا پاکستان ہے، ترکستان ہے، افغانستان ہے، وہ تو بھی نظر آئے گا۔ افغانستان کی بھی چھوٹی سی سرحد ملتی ہے چین کے ساتھ، پاکستان کی تو ہے ہی ہے، ترکستان کا ہے معاملہ، لیکن مشرق کی طرف دیکھے گا تو بحر الکاہل ہے، اور بحر الکاہل سے ادھر کے امریکہ بہادر ہے، تو اس کا رخ موڑ دو، تحویل قبلہ کر دو اس کا، اس لیے اس کو در حقیقت اب یہ مغرب کی بجائے مشرق کو دیکھ، اور وہ ہو گیا ہے، بل فیل ہو گیا ہے۔ اور دوسرا مشورہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے آپس کے اختلافات کو بھڑکاؤ۔ یہ ہمارے ہاں بھی شیعہ سنی جو بھی خون ریزی ہوئی ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہو گئی ہے، خود بخود نہیں ہو گئی، اس کی تاریں بہت دور سے ہلتی ہیں، اس کے ڈانڈے جو ہے وہ بہت لمبے ہیں۔ اسی طریقے سے اب جو یہ جنگ شروع کرائی جا رہی ہے، یا جس کے لیے پورا انہوں نے سامان تو کر دیا ہے، میرے نزدیک اس کے پیچھے چونکہ یہ عالمی سازش کار فرما ہے، لہذا حقیقی اور شدید خطرہ موجود ہے کہ جنگ ہو جائے گی۔ دوسرا سبب جس کی بنیاد پر میں نے یہ بات کہی وہ یہ تھی کہ ایران میں خود ایک کشاکش داخلی طور پر شروع ہو چکی ہے۔ وہ جو آرتھوڈاکس علماء اور ان کی گرفت تھی وہ اب کچھ ڈھیلی پڑ رہی ہے۔ ایران کا معاشرہ تو اس اسلامی انقلاب سے پہلے بڑا لبرل معاشرہ تھا، پینا پلانا اور بے حیائی فحاشی بڑی کھلے عام مغرب کا، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ فرانس کی تہذیب اور ایران کی تہذیب بس ایک ہی تھی، کوئی فرق نہیں تھا۔ زبانی اعتبار سے بھی لسانی صوتی اثرات جو ہے فرینچ لینگویج کے اور فارسی زبان کے بہت ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اس حوالے سے بالکل وہ مغربی تہذیب کے اندر رنگا ہوا تھا۔ اس انقلاب کے بعد بہرحال اس کے اوپر ایک دوسرا رنگ آیا، لیکن یہ تو نہیں کہ وہ پورا پہلا رنگ بالکل ختم ہو گیا۔ ایک گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ آگ بجھی ہوئی نہ جان، آگ دبی ہوئی سمجھ، وہ آگ دبی ہوئی تھی وہ ابھر رہی ہے۔ اب لبرل خاتمی صاحب ان کے نمائندے کیسے سے ابھر کر آئے ہیں، اب وہ ایران جو ہے ہندوستان امریکہ کے ساتھ بھی اپنے فینسز جو ہے مینڈ کر رہا ہے، اپنے تعلقات کو بہتر بنا رہا ہے۔ وہ جو رشدی کے خلاف فتویٰ تھا، اگرچہ انہوں نے کہا کہ فتویٰ ہم نے واپس نہیں لیا، لیکن اس کے سر پر جو قیمت لگا رکھی تھی وہ جو ہے اس میں کچھ ڈھیل پیدا کی ہے، جس سے کہ اب سفارتی تعلقات فرانس کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں اور برطانیہ کے اب یہ لبرل جو وہاں پر رو آئی ہے، ظاہر بات ہے کہ آرتھوڈاکس جو قیادت ہے وہاں کی، خامنئی صاحب جس کے سربراہ ہیں، روحانی رہنما وہ ہے، یہ اصل میں وہاں پر ایک سنویت والا نظام ہے کہ ایک طرف یہ مذہبی رہنمائیت ہے، رہنما کونسل ہے، اور اس کے سب سے بڑے راہبر جو ہیں وہ خامنئی ہیں جو آیت اللہ خمینی صاحب کے بعد ہے۔ دوسری طرف یہ کہ انتخابات کے ذریعے سے اب وہاں پر صدر بھی آتا ہے، اب ہاشمی رفسنجانی سے پہلے اب یہ خاتمی صاحب ہے۔ یہ لبرل اور آرتھوڈاکس کا جو ٹکراؤ ہو رہا ہے ادھر، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے دنیا میں کہ کسی ملک میں داخلی خلفشار ہو تو کوئی بیرونی فرنٹ کو کھول دیتے تاکہ قوم کی توجہات ادھر ہو جائے اور اندرونی خلفشار، اندرونی رفت جو ہے اس کے اثرات کم ہو جائے۔ مجھے اس کا اندیشہ ہے کہ یہ صورتحال جو اندر وہاں کشاکش ہے، یہ بھی شاید اس جنگ کے شروع کرنے کا سبب بن جائے۔ چنانچہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا اس ہفتے کے دوران، بلکہ میں نے پچھلے جمعے میں بیان بھی کیا تھا یہ، ایرانی پارلیمنٹ نے یہ کہا ہے کہ حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے،
لیکن آج کا بیان یہ ہے کہ پاسداران انقلاب جو ان کا کہ ہم تو اشارے کے منتظر ہیں سامنا ہی کے، جیسے ہی وہ اشارہ کریں گے ہم 48 گھنٹوں کے اندر اندر افغانستان کو پیس کر رکھ دیں گے، طالبان کو کچل کر رکھ دیں گے۔ ویسے یہ کہ یہ تو خیر بڑھ ہے ان کی جو انہوں نے پھانکی ہے، کیا ہوگا یہ تو اللہ جانتا ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیا نتیجہ ہوگا، صرف یہ مجھے بہرحال معلوم ہے کہ ان کی ٹرینڈ آرمی ہے، ان کے بہت سے اعتبارات سے ان کا پلڑا بھاری ہے، لیکن افغان بھی کوئی معمولی شے نہیں ہے، وہ لوہے کے چنے ہیں اور انہوں نے روس کے ساتھ بھی ٹکر لی ہے، جانیں دی ہیں بے شمار۔ اس حوالے سے یہ کہ آسانی کے ساتھ یہ مسئلہ طے ہو جائے جو یہاں ادھر سے کہا گیا 30 برس تک جنگ جاری رہے گی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات صحیح ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ جیسے 3 مرتبہ ہوا ہندوستان کی تاریخ میں کہ انگریزوں نے حملہ کیا افغانستان پر اور وقتی طور پر فتح حاصل ہو گئی، لیکن اس کو ریٹین کرنا، وہاں پر برقرار رہنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ تو ہو سکتا ہے جیسے کہا جا رہا ہے یہ سارا دباؤ ڈال کر ہرات کا علاقہ جو ہے اس کے اوپر قبضہ کر لے، اور یہ علاقہ ہمیشہ سے ایسا رہا ہے کہ یہ کبھی ایران کا حصہ بنا، کبھی افغانستان کا حصہ بنا، یہ اس طرح کا معاملہ رہا ہے ہرات کا۔ اور اگر ہرات کے اوپر یہ قبضہ کر لیں تو پھر یہ ہے کہ جو شمالی علاقات ہیں ان کے ساتھ راستہ کٹ جاتا ہے طالبان کا، طالبان سے جنوب تک جو ہے محدود ہو کر رہ جاتے ہیں، درمیان میں تو بہت زبردست قسم کا پہاڑی سلسلہ ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ اپنے قبضے کو برقرار نہیں رکھ سکے۔ یہ ثابت کیا ہے افغان قوم نے اپنی پوری تاریخ میں کہ وہ اس طرح کے کسی مسئلے کے اندر پھر یہ ہے کہ وہ چاہے گوریلا وار کرے جس طرح بھی کرے، لیکن یہ کہ کسی ایسے قبضے کو وہ برقرار رہنے دینا یہ ان کی تاریخ کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں۔ بلکہ مجھے یاد ہے میں نے یہاں بھی کئی مرتبہ تذکرہ کیا ہے، جب تھیچر صاحبہ آئی تھی پاکستان کے دورے میں، جبکہ ابھی جنگ جاری تھی افغانستان کے اندر، تو انہوں نے چورخم پر جا کر وہاں کے لوگوں سے خطاب کیا تھا، تو اس میں بڑے پیارے الفاظ کہے تھے مارگریٹ تھیچر نے، وی لرنڈ اوور لیسن اینڈ دی رشینز ول آلسو سون لرن دیئر لیسن۔ ہم نے تو سبق سیکھ لیا تھا، تین جنگیں تھی، فرسٹ افغان وار، سیکنڈ افغان وار، تھرڈ افغان وار، اور پھر ہم نے سبق سیکھ لیا تھا کہ افغانوں کو محکوم نہیں بنایا جا سکتا۔ تو روسیوں کو بھی عنقریب یہ سبق جو ہے وہ ان کے سمجھ میں آ جائے گا، دے ول لرن، یہ بھی سبق سیکھ لیں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس اعتبار سے علامہ اقبال نے جو 2 شعر کہے ہیں میں حیران ہوتا ہوں ان کی بالغ نظری اس قدر گہرا، حالانکہ ایک دفعہ افغانستان ان کا زیادہ ثابت ہے، لیکن یہ کہ بہرحال چاہے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کبھی افغانستان نہیں گئے تھے، لیکن ہندوستان میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ یہاں مرہٹہ قوت کا مقابلہ کرنے والی صرف ایک شخصیت احمد شاہ ابدالی ہے جو افغانستان میں بیٹھی ہے، لہذا اس کو دعوت نامہ بھیجا ہے کہ تم آؤ، ورنہ تو یہ کہ مرہٹہ طاقت جس طریقے سے طوفانی انداز میں اٹھی ہے، اسلام کا اور مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا بر اعظم فاتحین سے۔ اسی طریقے سے اقبال نے کہا ہے آسیا یک طے کرے آب و گلست، یہ پورا ایشیا جو ہے کانٹیننٹ بر اعظم، اس کی حیثیت ایک مٹی اور پانی کے پتلے کی سی ہے۔ ملت افغان دراں پے کر دلست، یہ افغان قوم جو ہے یہ اس مٹی کے پیکر میں دل کے معنی میں، اگر نوٹ کیجئے کس قدر خوبصورتی سے اس حدیث کو لا کے یہاں پر سمو دیا علامہ اقبال نے۔ حضور نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله، آگاہ ہو جاؤ جسم انسانی میں ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر وہ درست ہو سارا جسم درست ہو جائے گا، وہ خراب ہو اس میں فساد ہو سارے جسم میں فساد ہو جائے گا۔ الا وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ وہ دل ہے۔ تو دل کی تمثیل دے کر آسیا یک طے کرے آب و گلست، ملت افغان دراں پے کر دلست، در کشاد او کشاد آسیا، در فساد او فساد آسیا۔ اگر وہاں جو ہے صورتحال بہتر ہو، امن و امان ہو، تو پورے ایشیا میں امن و امان رہے گا، اور اگر وہاں فساد ہو تو پورے ایشیا کے اندر فساد کا ضرور ہو جائے گا۔ تو یہ جو ملت افغان ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چاہے جو بھی وہ کہہ رہے ہوں، لیکن ہوگا کیا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن اس معاملے میں اسی لیے میں نے جو آیات آج پڑھی ہے 5 آیات سورہ حجرات کی، ان میں سے 3 پہلی آیات کا تو تعلق جو ہے، بلکہ حقیقت میں پہلی آیت کا صرف وہ تو ہے دوسرے مسئلے سے وہ بعد میں عرض کروں گا، لیکن آخری 2 آیات کا تعلق جو اس واقعے سے ہے۔ چنانچہ وہ جو جلسہ ہوا APC کا، اس میں بھی جو قاری صاحب تھے انہوں نے انہی آیات کی تلاوت کی تھی۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا،
اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو تم پر لازم ہے کہ ان کے مابین صلح کراؤ. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. پھر اس کے بعد بھی اگر ایک فریق دوسرے کے اوپر زیادتی پر تلا رہے تو اب لڑو مل جل کر اس فریق سے جو زیادتی کر رہا ہے یہاں تک کہ وہ سر جھکا دے اللہ کے فیصلے کے سامنے. فَإِن فَاءَتْ، پھر اگر وہ سر جھکا دے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، دوبارہ صلح کرا دو ان کے مابین عدل کے ساتھ. اور دیکھو انصاف سے کام لینا. ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. انما المؤمنون اخوۃ، مومن تو سب کے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، تو اگر دو مسلمان لڑ پڑے، دو مسلمان گروہ لڑ پڑے تو تم سمجھو کہ دو بھائی لڑ رہے ہیں. تو فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرے. تو فاصلحوا بین اخویکم، اپنے دو بھائیوں کے مابین صلح کرا دیا کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب یہ ہے گویا کہ ایک نہایت عمدہ دو آیتوں میں ایک مفصل قانون ہے، بین الاقوامی سطح پر بھی مسلمانوں کے لیے اور ملت اسلامیہ کے لیے بھی. اس کی کئی دفعات ہیں. پہلی بات تو معلوم ہوئی کہ مسلمانوں میں آپس میں جھگڑا ہو سکتا ہے، فرشتے تو نہیں ہو سکتے، سب لڑائی ہو سکتی ہے. صحابہ کرام میں بھی ہو گئی تھی. لہٰذا اسے کوئی بڑی دستیاب نہ سمجھو. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. دوسری دفعہ کیا ہے کہ ہاں اب یہ فرض ہے پوری امت کا کہ ان میں صلح کرائے. ان ڈفرنس کا رویہ درست نہیں ہے کہ ہم کیا جی آپس میں جانے ہیں، یہ نہیں، یہ غلط. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پھر جو اس ملی جو فرض ہے، ذمہ داری ہے، اس سے آپ کرنی کترا رہے ہیں. عام طور پہ آدمی کرنی کتراتا ہے، صاحب یہ دو بھائی ہیں، یہ پھر ایک ہو جائیں گے اور ہم برے بن کر رہ جائیں گے بیچ میں. لیکن یہ ہمیں یہ ایٹیٹیوڈ اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے. جو صحیح بات ہے کہو اور ان کے درمیان صلح کراؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ فریضہ ہے. نمبر 3، تیسری دفعہ پھر اس کے بعد اگر کوئی فریق زیادتی کرے، یا تو صلح کو ماننے سے انکار کر رہا ہے یا صلح کرنے کے بعد پھر دوبارہ وہ ہاسٹیلٹی شروع کرتا ہے، تو اب وہ صرف اس فریق کے خلاف اقدام نہیں کر رہا، پوری امت مسلمہ کے خلاف کر رہا ہے. لہذا سب مل جل کر اس سے جنگ کرو، اس سے لڑائی کرو اور اسے مجبور کرو کہ وہ سر جھکا دے. اس لیے کہ جو صلح کی بات ہے وہ کہ وہ امر اللہ ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی بات ہے. اس صلح کی بات کو اتنا ایگزالٹ کیا گیا، اتنا اونچا کر دیا گیا کہ اسے امر اللہ قرار دیا گیا. فاصلحوا بینہما بالعدل واقسطوا، اگر وہ سر جھکا دے امر اللہ کے سامنے تو پھر یہ ہے کہ دوبارہ صلح کرا دو. اور دیکھنا اب چونکہ اندیشہ ہے کہ تم نے سب مل کر ایک دوسرے فریق کے خلاف جنگ کی تھی، کہیں ایسا نہ اس پر زیادتی ہو جائے. بہرحال وہ مسلمانوں میں کا ایک فریق ہے. اب بھی یہ ہے کہ انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے. بالعدل فاصلحوا بینہما بالعدل واقسطوا، اور دیکھو انصاف سے کام لو. ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اور اس کے ساتھ فرمایا جو اصل روح ہونی چاہیے وہ اگلی آیت میں آ گئی، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم. مومن تو سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو تم ان کے درمیان صلح کرا دیا. یہ آیات جو ہے اگرچہ ان کا کانٹیکسٹ بہت مختلف ہے، آج کے حالات پر ان کا 100% انطباق نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وقت ایک امت تھی، امت کا ایک نظام تھا. آج تو ایک امت ہے نہیں، جیسے کہ میں نے تو مخاطب کون ہے اس کا؟ ہو از بینگ ایڈریسڈ؟ کون صلح کرا ہے؟ تو بے شمار ملک ہے، کون صلح کرا ہے؟ کون ہے وہ امت جس سے یہ خطاب کیا جا رہا؟ قرآن مجید کی بہت سی آیات سے اس اعتبار سے کہ وہ کانٹیکسٹ جو ہے اس سے ہٹا کر جب ان کو زیادہ جنرلائز کر دیا جاتا ہے تو پھر بڑے دور از کار جو ہے نتائج بھی اخذ کیے جا سکتے ہیں. لیکن بہرحال ایک اصولی طور پر ہدایت تو یہ ہمیشہ رہے گی مسلمانوں کے لیے کہ اس کو اپنے سامنے رکھیں ایک اصولی ہدایت کے طور پر، چاہے کانٹیکسٹ وہ نہیں ہے. یہاں تو صورت یہ ہے کہ OIC ایک نام نہاد چھوٹا سا ادارہ مسلمانوں کا ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز. اس کا چیئرمین تو خود ایران ہے، وہ تو فریق ہے. اب کیا ہوگا؟ سب سے بڑھ کر کوشش ہم کر رہے ہیں پاکستان، ہمارا کیونکہ تعلق ایران سے بھی ہے، افغانستان سے بھی ہے. فی الوقت جو ہے افغانستان سے ہمارا تعلق زیادہ گہرا ہو گیا ہے، ویسے بھی یہ کہ ہم سے قریب تر بھی وہ ہے.
لیکن انہوں نے ہمیں بھی فریق بنا دیا ہے. وہ تو جو نعرے لگے ہیں پاکستان کے خلاف اور جو وہاں کا آرتھوڈاکس ایکسٹریمسٹ طبقہ اس نے کہا پہلے پاکستان کی خبر دو، اس لیے کہ یہ طالبان جو ہے پاکستان کے کھوٹے پر ناچ رہے ہیں، لہذا ان کی خبر لینے سے پہلے پاکستان کی خبر لینی ضروری ہے. اب یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو ہم بھی فریق بنا دیے گئے. یہی وجہ ہے کہ پہلے ہمارے جو ہے وہ جو وزیر خارجہ جو ہیں، جو وزیر مملکت ہیں وہ گئے، پھر ہمارے وزیر گئے وزیر خارجہ، لیکن وہاں کی قیادت مطمئن نہیں ہوئی. ہم نے جو بھی کچھ وضاحتیں کی ہیں وہ مطمئن نہیں، صاف آ کے انہوں نے اعلان کیا وہ مطمئن نہیں ہے. یہ صورتحال ہے کہ جو انتہائی جو ہے گمبھیر ہو چکی ہے، اور ان آیات پر عمل کی اس شکل میں تو اب کوئی صورت نظر نہیں آ رہی کہ امت مسلمہ بیچ بچاؤ کرا سکے. کہاں ہے وہ امت مسلمہ؟ وہ آئی سی ہے تو اس کے صدر تو خود وہ ہے چیئرمین ہے، اس سال کے چیئرمین ایران ہے. پاکستان جو اس میں کچھ پارٹ پلے کر سکتا تھا وہ اس نے کسی کوشش نہیں کی ہے، کر رہا ہے. اب یہ بیچاری اے پی سی نے بھی طے کیا کہ ہم اپنا ایک وفد بھیجیں گے، لیکن پاکستان کی آفیشیل وفد کی وہاں پذیرائی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے کہ اخلاقی دباؤ تو ہو سکتا ہے کہ یہ وفد جائے اور جا کر کچھ مساعدت کی کوشش کرے تو شاید کچھ ہو جائے، لیکن یہ کہ بظاہر حال اس کے آثار نظر نہیں آ رہے. تو اگرچہ یہ آیات ایک درجے میں ریلیونٹ ہیں، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ان آیات پر تو عمل کی کوئی مؤثر صورت تو کم سے کم یہ کہ نظر نہیں آ رہی. تو اب کیا کیا جائے؟ میں نے جو موقف اختیار کیا اور وہ موقف جو ہے تازہ ندائے خلافت میں وہ چھپ بھی گیا اختصار کے ساتھ، اس کی رداد جو ہے آل پارٹیز کانفرنس کی وہ چھپ گئی ہے اور اس میں میری گفتگو بھی آ گئی ہے. میرا موقف یہ تھا کہ اپیل کا معاملہ ہے در حقیقت، کوئی ثالثی کرانا کوئی یہ بڑا مشکل کام ہے. درخواست کی جائے، اپیل کی جائے ایران سے، اور یہ اپیل دو حوالوں سے ہو سکتی ہے. ایک براڈر پرسپیکٹو ہے، پس منظر ہے، اور وہ یہ کہ یہی تین ملک ہے کہ جو اس وقت جو طوفان چڑھتا آ رہا ہے یہودی امپیریلزم کا، اس کے آگے یہ بند باندھ سکتے ہیں، یہ آخری چٹان بن کر کھڑے ہو اکیلے ان سب کا بیڑا غرق کر دے گا. یہ جو استعمار ہے یہودی استعمار ایک ایک کر کے سب کو تباہ و برباد کر دے گا. اس کا اگر مقابلہ ممکن ہے تو یکجان ہو کر یا ایک متحدہ بلاک بنا کر ہی ممکن ہے. یہی وجہ ہے کہ وہاں پر باقی سب اگرات میں تو وہ جس طرح کی ایک رسمی سی بات ہوا کرتی ہے، ہمارے اور افغانستان کے اور ہمارے اور ایران کے بڑے تاریخی روابط ہیں، ثقافتی روابط ہیں، تہذیبی روابط ہیں، اور یہ کہ مذہبی روابط رہے ہیں پوری تاریخ میں. اس کی بات کی میں نے کہا نہیں، میں مستقبل کی بات کرنا چاہتا ہوں، اور مستقبل کی بات ان احادیث نبویہ کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں جن میں یہ صریح پیشنگوئی کی گئی ہے کہ پوری دنیا پر اللہ کے دین حق کا غلبہ ہوگا. اور اس غلبے کے نقطۂ آغاز کے لیے جو اشارے کیے گئے ہیں وہ ایک حدیث میں تو آیا مشرق. اب جزیرہ نما مشرق میں یہی تین ملک ہے، اس کے بعد تو اب ہندوستان جو ہے وہ ایک بہت بڑا یہ سمجھیے کفر کا بہت بڑا جو ہے سمندر ہے. اگرچہ وہاں مسلمان مچھلیاں بھی تیر رہی ہیں اس میں، لیکن باہر تو کفر کا سمندر ہے بہت بڑا. اور اس میں اب ازدہے جو ہے ازدہے نہیں تو یہ کہ وہ جن کو کروکوڈائلز کہتے ہیں، اب تو وہ وہاں پر بی جے پی کی شکل کے اندر وہ کروکوڈائل جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. اس کے بعد بنگلہ دیش ہے، یا پھر یہ ملائیشیا، یہ چھوٹے چھوٹے جزیروں کی حیثیت ہے ان کی. یہ عالم اسلام کے ساتھ ان کا کوئی اتصال نہیں ہے، کنٹینیوٹی نہیں ہے. تو یہ ہے اصل جو خطہ ہے مشرق میں، جزیرہ نما عرب کے مشرق میں ایران، افغانستان، پاکستان. پھر یہ کہ پاکستان سے وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، یہ ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا حضور کو آئی. پھر دوسرا لفظ جو آتا ہے وہ خراسان ہے، اور خراسان بزرگ جو ہے دی گریٹر خراسان آف دی ڈیز آف دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں پورا افغانستان بھی تھا سوائے اس کے جنوبی ریگستانی علاقے کے، یہ سیستان کہلاتا تھا. بلوچستان اور یہ علاقہ جو ہے جنوبی یہ ایک تھا سیستان، لیکن یہ کہ اس سے اوپر کا پورا افغانستان، کچھ حصہ ایران کا، کچھ حصہ پاکستان کا، یہ خراسان تھا اس وقت.
اور یہاں سے فوجیں چلیں گی کہ جو یروشلم کو پھر کفار کے قبضے سے نجات دلائیں گی اور جھنڈے جو وہاں جا کر گڑ جائیں گے. یہ خبریں ہیں. اس اعتبار سے ان تینوں ملکوں کے درمیان ہم تو خواب دیکھ رہے تھے کہ یہ ایک وحدت بنے، ان کے درمیان ایک اتحاد پیدا ہو، یہ ایک بلاک بن جائیں. اس حوالے سے ہمیں اس مستقبل کے اس سیناریو کے حوالے سے ہمیں اپیل کرنی چاہیے کہ یہاں اس خطے میں تو باہمی خونریزی اور جنگی جو وہ سلسلہ شروع کرنا جو ہے وہ گویا کہ دشمنوں کے گھر میں چراغ جلانا اور ملت اسلامیہ کی طاقت کو کمزور کرنا. جیسے سازش پہلے ہوئی تھی کہ امریکی جو سفیر تھی گلاس پائی عراق میں، اس نے صدام حسین کے لیے ایک دام بچھا دیا، دام کہتے ہیں جال کو، صدام کے لیے دام بچھایا اور وہ اس کے اندر پھنس گیا، کویت پر حملہ کر بیٹھا اور اس کے بعد جو حشر اس کا کیا ہے، جو بھرکس نکالا ہے، جو اگلا پچھلا کھایا پیا جو ہے وہ اگلوایا ہے، اور ابھی تک وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا. ہزارہ بچے وہاں پر جو ہے خوراک کی کمی کی وجہ سے، ادویات کی کمی کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں. لیکن پوری دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے ٹک ٹک دیدم دم کشی، یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس لیے کہ اس کے ایٹمی دانت نکلنے کا اندیشہ تھا. سب سے پہلے تو ان کے ریئیکٹرز آ کر ڈسٹرائے کر گئے تھے، وہ تو بہت پرانی بات ہے. اور اب دھمکی دی ہے اسرائیل نے ایران کو کہ ہم ان کی تمام ایٹمک تنصیبات کو تباہ کر دیں گے، اور ایران نے پھر منہ توڑ جواب دینے کی بات بھی کی ہے. پاکستان اصل میں فاصلے پر پڑ جاتا ہے، پاکستان کے لیے انہیں بھارت سے مدد لینی پڑتی ہے. وہاں براہ راست یہاں آ کر جو ہے اسرائیل سے طیارے وہ کام نہیں کر سکتے، لیکن ایران تو دور نہیں ہے ان سے، وہاں تو وہ کام کر سکتے ہیں. اس اعتبار سے صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو اپیل ہونی چاہیے وہ مستقبل کے اس امت کے مستقبل کے حوالے سے کہ یہ بجائے اس کے کہ ہم آپس میں لڑیں اور مریں اور ختم ہوں، ہمیں جمع ہو کر ہمیں تو اس دور کی تیاری کرنی ہے جس دور کی پیشن گوئیاں اور خوشخبریاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. لہذا میں نے وہاں پھر تین جو ہے وہ یہ تو باتیں جو میں نے کی وہ تو مستقبل کے اعتبار سے تھی، پیشن گوئیوں کے حوالے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تین دلائل میں نے دیے اس وقت کے حوالے سے. اور اس کا مجموعی عنوان میں نے یہ بنایا کہ ایران کو اس وقت بڑے بھائی کا سا کردار اختیار کرنا چاہیے. ایران بڑا ملک ہے افغانستان کے مقابلے، رقبہ بھی بہت بڑا ہے، آبادی بھی بہت زیادہ ہے. افغانستان کا رقبہ بھی تھوڑا ہے، آبادی بھی کم ہے. تو بڑے بھائی کا کردار ادا کرے. بڑا بھائی جو ہے وہ چھوٹے بھائی کے ساتھ جس طرح شفقت کرتا ہے، کبھی کبھی کوئی خطا اس سے غلطی بھی ہو جائے تو معاف کرتا ہے. دوسری بات میں نے کہی کہ انہیں چاہیے ایران کو کہ افغانستان کو یہ رعایت دیں، یہ کنسیشن دیں کہ جو توڑ پھوڑ کا عمل ایرانی انقلاب کے دوران ایران میں آیا تھا وہ ابھی وہ افغانستان میں جاری ہے. افغانستان میں کوئی ٹرینڈ آرمیز تو ہے نہیں. یہ جو افغان جو ہے مجاہدین یہ کوئی فوجی تو نہیں ہے کہ جن کو ٹریننگ ملی ہو اور وہ سارے اصول اور آداب سے اور ایٹیکیٹ سے اور جو پروٹوکالز ہیں ان سے واقف ہو، بین الاقوامی کیا معاملات ہیں، کیا اصول ہیں. ان سے غلطی ہو گئی، انہوں نے سفارتکاروں کو قتل کر دیا. کنسیشن دیا جانا چاہیے. اور دوسرے یہ کہ پھر یہ بھی پتہ نہیں کہ کن حالات میں قتل کیا، ہو سکتا ہے انہوں نے جنگ میں حصہ لے لیا ہو. ان کی طرف سے اپالوجی بھی آ چکی ہے، انہوں نے معذرت بھی کی ہے. اب طالبان نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں، غیر جانبدار کوئی کمیشن، بین الاقوامی کمیشن آ جائے تحقیقات کر لے، پھر جو بھی اس کے مجرم ٹھہرے انہیں ہم سزا دیں گے. یہ ساری باتیں کرنے کے لیے تیار ہیں، مذاکرات کی بار بار پیشکش کر رہے ہیں. لیکن وہاں ادھر معلوم ہوتا ہے کہ گردن اکڑی ہوئی ہے اور کوئی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں. یہ طرز عمل تو درست نہیں ہے. تیسرا میں نے کہا کہ جب OIC کا چیئرمین ہے ایران تو اس وقت اس کی حیثیت ایک پیٹریارک کی ہے، ایک بزرگ کی ہے. جو قبیلے کا کوئی بڑا سردار ہوتا ہے، اب ظاہر بات ہے OIC جو ہے یہ مسلمانوں کا قبیلہ ہے نا، قبائل کا ایک اشتراک کہہ لیجیے، اس میں جس کو صدارت حاصل ہے جو چیئرمین ہے وہ گویا کہ اس وقت سربراہ ہے. تو اس کو تو بہت ہی میگنینمٹی کا اور بہت ہی وسعت ظرف اور وسعت قلب کا ثبوت دینا چاہیے. اس حوالے سے اپیل کا راستہ ہے صرف ہمارے پاس، یا اپیل ان سے اور یا دعا اللہ تعالیٰ سے. تیسرا کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آ رہا. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. یہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے، یہ جو استعمار جدید ہے، اس نے پہلے طالبان کو سپورٹ کیا اور پاکستان اور سعودی عرب کے تھرو سپورٹ کیا.
اور ایران کو خائف کر دیا کہ یہ امریکہ ہمیں در حقیقت انسرکل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ ایک خوف پیدا کر دیا ایرانیوں کے اندر، ایک احساس پیدا کر دیا. اب ریورس گیئر لگایا، اب ایران سے تو پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں، دوستیاں ہو رہی ہیں، وہ جو بھی کہتے ہیں فینسز بینڈ کیے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی سعودی عرب نے بھی اپنے سفارتی تعلقات منجمد کر دیے ہیں. گویا کہ افغانستان کی سپورٹ جو تھی اس سے ہاتھ کھینچ لیا ہے. اب تاکہ اب یہ لڑائی ہوگی ملت اسلامیہ جس طرح ادھر وہ بھرکس نکل گیا تھا عراق کا، ایسے یہاں بھرکس نکل جائے. یہ ابھرتی ہوئی طاقت جو ہے ان میں سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہو جائیں. اور یہ عذاب جو ہے جس کو کہ قرآن مجید میں تو عذاب الہی سے بھی تعبیر کیا گیا، آئے کسی کے ہاتھوں لیکن ہے تو عذاب الہی، کسی کے ذریعے سے آئے. چاہے وہ ابو جہل کا کوڑا تھا جو پڑ رہا تھا حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کی پیٹھ پر، لیکن اس میں رب کے بغیر تو وہ کوڑا نہیں مار سکتا تھا. یہ اصل میں ہمیں در حقیقت سزا مل رہی ہے، وہ جو سورہ انعام کی آیت نمبر 65 میں بیان ہوئی ہے، اور یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض، تمہیں گروہوں اور جماعتوں میں تقسیم کر دے اور ایک دوسرے سے ٹکرا دے. یہ معاملہ ہے جو مغربی استعمار ہمارے ساتھ کرنا چاہتا ہے. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک بات اور دیکھیے، یہ تو ہمارا چونکہ امیڈیٹ نیبرہڈ ہے اس لیے میں نے اتنی تفصیلی بات کی. یہ مغربی استعمار یہی کھیل مغربی ایشیا میں کھیل رہا ہے. ترکی نے اسی طریقے سے اپنی افواج لا کر شام کی سرحد پر جمع کر دی، اور ترکی کے ساتھ معاہدہ اسرائیل کا ہو رہا ہے. وہ ساری جو بھی ان کی ہے جوائنٹ جو بھی وہ ایکسرسائز کرتے ہیں فوجی، ان کے جو معاہدات ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں. اس سے بھی بڑھ کر چونکہ دجلہ اور فرات دونوں کے منبع جو ہے وہ ترکی میں ہے، وہاں سے نکل کر عراق میں آتے ہیں یہ دونوں دریا، وہاں بند باندھ کر وہاں کا پانی پائپوں کے ذریعے سے اسرائیل کو سپلائی کرنے کا منصوبہ بن رہا ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ عراق ڈیزرٹ میں تبدیل ہو جائے گا اور اسرائیل جو ہے باغ و بہار ہوگا. اور یہ کس سے کروا رہا ہے؟ ایک مسلمان ملک سے، ترکی سے. جیسے اس وقت ایک مسلمان ملک ایران کو کھڑا کر دیا ہے، وہ 2.5 لاکھ اپنی فوج اور 70-75 ہزار پاسبان لے کر آ گیا ہے، اور رینیوڈ ان کی ایکسرسائزز کل سے شروع ہو چکی، اثر نو ایکسرسائزز کا آغاز ہو گیا. جیسا کہ میں نے عرض کیا اور اسلم بیگ صاحب نے میری تائید کی کہ واقعہ تو شدید خطرہ موجود ہے. ان حالات میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے لیے تو ایک ہی چارہ کار ہے کہ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. ہم خواب دیکھ رہے تھے کہ یہ تینوں ملک یکجان ہوں، لیکن ہو بظاہر فوری طور پر شکل یہ نظر آ رہی ہے. اگر ایک خواب میں وہ مسلکن تو شیعہ ہیں، آغا مرتضیٰ پویا، ان سے میری ایک ملاقات پہلے ہوئی تھی اسلام آباد میں، تو انہوں نے اس وقت جب میں نے یہ بات کہی تھی پاکستان، ایران، افغانستان کی، تو انہوں نے کہا تھا جی بالکل آپ سے مجھے اتفاق ہے کہ PIA ہی میں حل ہے سارے مسائل کا. تو میں حیران ہوا، یہ PIA تو ہماری ایئر لائن کا نام ہے، اس میں کون سا حل آ گیا؟ کیونکہ PIA سے میری مراد ہے پاکستان، ایران، افغانستان، PIA. تو ان کی اس بات سے ابھی ملاقات ان سے ہوئی ہے اس APC میں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے اونچ نیچ ہوگی، بالآخر وہیں جائے گا معاملہ. میں خوش ہوں اس پر کہ ان کی یہ رائے ہے کہ جو خواب میں دیکھ رہا ہوں ان کی بھی رائے بالآخر کچھ ٹھوکریں لگ جائیں کچھ، لیکن سبق یاد آ جائے گا، سبق سمجھ میں آ جائے گا. امید ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ ٹھوکریں کھانے کے بعد جو ہے شاید ہوش آ جائے، عقل آ جائے. تو یہ عزم تیرا سعی سے دمساز ہو کیوں کر، اسباب نہ ہو جمع تو آغاز ہو کیوں کر، اسباب کرے جمع خدا ہی کا ہے یہ کام، طالب ہو خدا سے تو دعا ہی کا ہے یہ کام. تو ہمیں اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور یہی ہمارے پاس تو سب سے بڑا ہیلہ اور سب سے بڑا وسیلہ ہے. دوسری بات جو اندرون ملک کے 2 معاملات ہیں، ان میں سے ایک تو ہے کہ جو رحمان ملک صاحب کی بدنام زمانہ رپورٹ آبزرور نے شائع کی، اور اس پر جو طوفان اس ملک میں اٹھا ہے مخالفت میں بھی، اور اس کے حوالے سے موجودہ حکومت کے خلاف پروپیگنڈا بھی بہت زور شور سے. یہ معاملہ واقعتاً ایسا ہے کہ اس کے ضمن میں بھی ہمیں قرآن مجید کی ایک ہدایت جو ہے جو انہی آیات کے اندر موجود ہے. کہا جا رہا ہے وہ تو بگوڑا تھا، وہ تو فلاں تھا، وہ تو خود کرپٹ تھا، وہ یہ سب کچھ بھی ہو. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق بھی کوئی خبر لے کر آتا تو تحقیق تو کرو
ٹھیک ہے فوراً اقدام نہ کر دو، تحقیق کرو، لیکن نظر انداز کرنا تو ٹھیک نہیں۔ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، مراد یہ کہ تم نادانی میں کسی قوم پر حملہ کر بیٹھو، بعد میں تمہیں جو ہے اس پر پشیمان ہونا پڑے، بات صحیح ہے، لیکن پہلا لفظ ہے فتبینوا، تحقیق کرو۔ یہاں جو خبریں آ رہی ہیں، پہلے خبر آئی تھی جب تک ابھی نواز شریف صاحب منظر عام پر نہیں آئے تھے، باہر تھے، رپورٹ آ گئی، داخل دفتر کر دی گئی، اس کو تو صرف بدنیتی پر مبنی ہے۔ اب کہا گیا وہ سرکاری طور پر صحیح طور پر تو آئی ہی نہیں۔ یہ تو انداز بدل رہے ہیں۔ پہلے کہا حسین نواز صاحب نے کہ ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے، اس کے بعد کچھ ایسی باتیں آئیں کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں۔ یہ چیزیں تو شکوک و شبہات پیدا کریں گی۔ اسی قسم کے معاملات تو پہلے ہوئے تھے، وہ سرے محل تھا اور یہ تھا، اور اتنے منو سونا جو ہے وہ لے گیا، یہ زرداری اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، یہ سب کچھ آخر تھا۔ جب ان سے کہا گیا تھا کہ مقدمہ دائر کرو، ان کا یہی جواب جو اب یہ دے رہے ہیں کہ نہیں، کیا ضرورت ہے مقدمہ دائر کرو۔ کسی نے بہت خوب کہا ہے کہ وہ تو عدالتیں ایسی ہیں، وہاں سے تو مولانا کوثر نیازی صاحب نے بھی دنڈ وصول کیا تھا، اور کسی اور ایک صاحب نے بھی، چودھری ظہور الہی صاحب نے بھی ہرجانہ وصول کر لیا تھا، برطانوی عدالتیں ہیں، یہ عدالتیں پاکستان کی تو نہیں ہیں۔ بہرحال انہوں نے اپنا رول آف لا کا ایک معیار قائم کیا ہوا، جاؤ سو کرو، مقدمہ دائر کرو، اور نہیں کرتے ہو تو پھر لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اور خاص طور پر یہاں پہ میں صدر سارڑ صاحب، اگرچہ میں ان کی عزت کرتا ہوں، وہ تو شرع آدمی ہے، ان کی بڑی ہی مسنون جو ہے وہ داڑھی بھی ہے، لیکن یہ کہ جو طرز عمل وہ اختیار کر رہے ہیں وہ اس جو آفس آف دی پریزیڈنٹ آف اسلامک جمہوریہ پاکستان کے یعنی شایان شان نہیں ہے۔ میں ابھی اسلام آباد میں جو چرچے سن کر آیا ہوں، جس طریقے سے ان کا تذکرہ ہوتا ہے، تو مجھے وہ دن یاد آ گئے جبکہ راول پنڈی کی دیواروں پر لکھا گیا تھا کہ چودھری فضل الہی کو رہا کرو۔ وہ صدارت کا منصب جس طریقے سے اس زمانے میں بدنام ہوا تھا، اسی طریقے سے بدنام ہونے کرنے والی بات ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے ہاتھ سے نواز شریف تلوار لے چکا ہے، آپ جو ہے ان کو ڈسمس نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی ایک وقار تو اس آفس آف دی پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کا ہونا چاہیے۔ کہتے کہ ہاں رپورٹ آئی ہے، میں اپنے طور پر تحقیق بھی کروں گا، دیکھوں گا، اور اگر کوئی چیزیں ایسی ہوئی کہ جو قابل لحاظ ہے تو اس کے اوپر کارروائی بھی کی جائے گی۔ یہ کام جو ہے اس کا نہ کرنا جو ہے میرے نزدیک فتبینوا اس حکم کی منافی ہے، نفی ہے۔ تحقیق کیجیے، اور ظاہر بات ہے تحقیق کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کیا دودھ کتنا ہے، پانی کتنا ہے۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی علیحدہ کرنے کے لیے لازم ہے کہ اب اس رپورٹ کو اس طریقے سے جو ہے سمرلی ڈسمس نہ کر دیا جائے کہ بس یہ کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، نہیں ہے۔ یہ بات تو اب، اور اخبارات اس ملک کے ہیں، چرچا کتنا ہو گیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے یہاں عام آدمی اخبار پڑھتا ہے، اس کے ذہن میں نہ معلوم کتنے سوالیہ نشانات جو کھڑے ہو گئے ہوں گے۔ میں نے تو آج سے کوئی مہینہ ڈیڑھ مہینہ قبل جو خط لکھا تھا اور جا کر خود پڑھ کر سنایا تھا، خط بھی لے گیا، خود بھی گیا، جا کر پڑھ کر سنایا۔ اس میں یہ تھا اگر آپ کے کوئی اثاثے باہر ہیں۔ ایک گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں، اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ تو میں تو اگر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ کہ یہاں تو آپ کو معلوم ہے قاضی صاحب بھی کہتے ہیں یہ بھی چور وہ بھی چور، لغاری صاحب کہتے ہیں یہ بھی چور اور ڈاکو وہ بھی چور اور ڈاکو، عمران خان بھی کہتے ہیں یہ بھی چور اور وہ بھی، سب کے سب اسی طریقے سے ابرطاز قاضی صاحب بھی کہتے ہیں میں اس طرح کے اپوزیشن لیڈروں میں نہیں ہوں، میں اس طرح کی باتیں نہیں کرتا ہوں، اور جب تک کوئی ثبوت میرے پاس نہ ہو میں کچھ کہنے کو تیار۔ میں تو اگر سے کہا تھا، اگر ہے تو آپ اپنی نیک نیتی کا ثبوت فراہم کیجئے اور وہ سارے چیزیں لے آئیے، کہتے ہیں ٹھیک ہے غلطی ہو گئی تھی، اس سے آپ کا ایک معیار قائم ہوگا۔ اب ایک طرف تو آپ شریعت جو بل لائے ہیں اور جو 15ویں ترمیم کا وہ تو معاملہ بعد میں آیا، اس سے جو کچھ آپ بننا چاہتے ہیں نظر آ رہا ہے، امیر المومنین بننا چاہتے ہیں تو امیر المومنین کا حقدار، وہ ٹرانسپیرنسی بھی تو ہونی چاہیے، کرتے کا حساب دینے کے لیے بھی تیار ہونا پڑے گا۔ پھر خدا یہ کہ یہ باہر کے بینک اور باہر کے فلیٹ اور باہر کے یہ معاملہ اور اتنے اور بلینئرز کی فہرستوں میں آپ کا بھی نام شائع ہو رہا ہے۔ دنیا میں چیزیں چھپ رہی، دنیا تو اندھی نہیں ہے، بہری نہیں ہے۔ اور میں نے اس خط میں لکھا تھا کہ مجھے تو معلوم نہیں ہے، لیکن جن لوگوں سے آپ اس ملک کے جو سرمایہ دار ہیں ان سے کہتے ہیں ایثار کریں اور چندہ دیں اور خود انہیں ساری فنڈ میں دیں اور فلاں میں دیں، انہیں تو معلوم ہے جو کچھ ہے آپ کا معاملہ، مجھے تو نہیں معلوم ہے، انہیں معلوم ہے۔ اگر آپ کچھ کریں گے تو پھر وہ ان کی طرف سے بھی کوئی پیش رفت ہوگی، لیکن یہ کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو کوئی پیش رفت نہیں ہوگی۔ آپ وہ جو تھا کہ قرضہ مکاؤ اور ملک سنوارو، قرضہ ختم کرو، وہ بھی
ٹائی فش ہو کر رہ گیا تھا، یہ خود انحصاری فنڈ بھی ختم ہو گیا ہے. وہ کشکول 1 کے جو ہے وہ ٹکڑے کیے تھے، توڑا تھا اسے، لیکن ہر ٹکڑا لیے گھوم رہے ہیں. اب تو کہیں کویت میں ہے اور کہیں اسلامک بینک میں جدہ میں ہے، کہیں اور ہے، IMF کے پاس ہے. یہ صورتحال جو ہے واقعتاً یہ ہے کہ اندرون ملک یہ خاص طور پر اس رپورٹ سے جو صورت پیدا ہوئی ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ اسے ایسے ہی مسترد کر دیا جائے سرسری طور پر. اس پر پوری تحقیق اور پوری طریقے سے ڈٹ کر حکومت کو اور مقدمہ دائر کرنا چاہیے. جو ان کے پاس ثبوت ہے وہ سامنے آئے، ان کی وضاحت جو ہے وہ ہونی چاہیے. دوسرا مسئلہ جو ہے وہی جو شریعت بل کے نام سے جو مدنی جو ترمیم کا بل جو سامنے آیا ہے، اب اس پر نواز شریف صاحب نے واپس آ کر سر نو کمر کسی ہے، اور یہ کہ وہ اس کو منظور کرانے پر تلے ہوئے. اپنی حد تک تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا پختہ ارادہ ہے کہ اس بل کو اسی حیثیت سے وہ منظور کرائیں گے. اور شاید اس کے لیے مجھے اندیشہ ہے کہ وہ عوامی سطح پر بھی کوئی ہنگامہ شروع کرا دیں. جس میں نے ابھی کل ہی رات غالباً ان کی تقریر دیکھی ہے ٹی وی پر جو انہوں نے کی ہے میاں چنو میں غلام حیدر وانی صاحب کا جو ان کے برسی پر جلسہ ہوا اس کا انداز جو ہے اس میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ اپنے حامیوں کو اس بات پر بھی آمادہ کریں کہ وہ دباؤ کے تحت، جیسے سپریم کورٹ پر حملہ کر کے جو ہے ایک معاملے کو روکا گیا تھا، اور آج ارشاد احمد حقانی صاحب نے لکھا بھی ہے کہ ان کو بھی فون آئے ہیں دھمکی آمیز، اور ایک رحمت علی راضی صاحب کو بھی فون آئے ہیں دھمکی آمیز. تو اس بات کا بھی اندیشہ ہے. محسوس ایسا ہوتا ہے کہ وہ تلے ہوئے. اگرچہ یہ بات ضرور ہے اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جب تک یہ منظور نہیں ہوتا بل اس وقت تک اب اسمبلی کا اجلاس جاری رہے گا. اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ وہ سفر کر کے گئے ہیں، کوئٹہ گئے مفتی صاحب سے ملنے کے لیے، ورنہ مفتی صاحب یہاں آنے والے تھے. مجھے بھی اطلاع تھی کہ وہ مجھ سے بھی ملنے آئیں گے، حالانکہ پھر میں عرض کر رہا ہوں میری وہ حیثیت نہیں ہے. لیکن یہ کہ یہ جو جمہوری وطن پارٹی ہے یہ اس وقت نکلی ہوئی ہے اس پر کہ صوبائی خود مختاری زیادہ کرائی جائے. اس کا ایک بل انہوں نے جو نواز شریف صاحب نے کہا بھی کہ میں گیا تھا شریعت بل کے اوپر ان سے تائید لینے، انہوں نے وہ جوابی طور پر میرے ہاتھ میں وہ جو صوبائی خود مختاری کا بل تھما دیا. اب یہ جو ہے سارے معاملات جو ہے وہ ابھر رہے ہیں، سامنے آ رہے ہیں. تو مفتی صاحب سے ملنے گئے تھے اس کے لیے سپورٹ لینے کے لیے. یہ معاملہ جو ہے اگرچہ کچھ اچھی باتیں بھی سامنے آئی، پچھلی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں، خود نواز شریف صاحب کا بیان آ گیا بلڈوز نہیں کریں گے، تیری آواز مکے اور مدینے. اللہ انہیں توفیق دے کہ نہ اسے بلڈوز کریں اسمبلی میں، نہ عوامی سطح پر کوئی ایجیٹیشن اور کوئی خلفشار شروع کروائیں. بہرحال پنجاب میں ان کی یہ پوزیشن ہے، ان کے کارکن ہیں، انہوں نے کارکنوں کو سنبھالا بھی دیا ہے کسی نہ کسی حیثیت سے. اور اگر وہ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کروا سکتے تھے تو اور بھی کوئی کام جو ہے ان کے لیے ممکن ہے. پنجاب میں وزیر اعلیٰ بھی ان کے چھوٹے بھائی ہیں، وہ بھی زوردار آدمی ہے، زوردار شخصیت ہے. لیکن اللہ کرے کہ اس راستے کی طرف ان کا ذہن نہ جائے اور وہ اس سے بچ کر رہے. خورشید محمود قصوری صاحب کا خط جو ہے وہ تفصیل سے بھی آ گیا اور اسی پر پھر میں نے انہیں مبارکباد بھی دی. بین ہی وہ باتیں جو میں نے تیسرے دن کہہ دی تھی جیسے بل سامنے آیا تھا. میں نے پریس کانفرنس کی تھی یہی لاہور میں، اور میں نے وہاں پر جو باتیں کہی تھی وہ اجمال کے ساتھ تھی. ایک صفحے میں پریس کانفرنس کا بیان آ گیا تھا، ہدایت خلافت میں چھپ بھی گیا تھا. تفصیل سے انہوں نے اس کے لیے دلائل جو دیے ہیں اور بہت خوبصورت دلائل دیے ہیں. انہوں نے بھی کہا ہے کہ شریعت کی سپریمیسی کا جو ہے اگر آپ لانا چاہتے ہیں ضرور لائیں، سراہوں پر کوئی اختلاف نہیں. لیکن یہ چیزیں جو اس کے ساتھ ہیں کہ جس سے پارلیمنٹ کی بھی گویا کہ ایک طرح سے نفی ہو جاتی ہے، عدلیہ کے اوپر بھی بالادستی حاصل ہو جاتی ہے. جو انتظامیہ ہے بس اس کی اپنی انٹرپریٹیشن، اب اس کی اپنی کیا ترجیحات ہیں، شریعت میں کس چیز کو وہ کیا اہمیت دیتے تو ان کا اختیار ہے. ان کے نزدیک سود تو کوئی شے نہیں، اور سود کے اوپر تو راجہ ظفر الحق صاحب کی کمیٹی جو انہوں نے بنائی تھی اس کی رپورٹ کو بھی دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں. قرآن کہتا ہے سودی کاروبار نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. اب ان کی کیا ترجیحات ہے، کس چیز کو، وہ تو سارا اختیار جب ان کو مل جائے گا تو پی جسے چاہے وہی سہاگن. جس چیز کو وہ سمجھیں گے کہ ہاں یہ کرنے کا ہے وہ کریں گے، اور اس میں نہ کوئی اسٹیٹ فنکشنری داستہ میں آ سکے گا، نہ کوئی پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت ہے، نہ عدلیہ کی کوئی حیثیت ہے، اور نہ کوئی عدلیہ کے ججمنٹس پرانے بھی ہیں تو وہ بھی سب صاف ہوتے ہیں ایک ہی اس کے اندر. یہ تو ایک سویپ ہے جس میں ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں. تو یہ طریقہ تو درست نہیں. لیکن یہ کہ میری ایک ملاقات ہوئی اسلام آباد میں ایک اور ہے، میں نے صاحب سے ان کا نام بیان نہیں بتانا چاہتا اس لیے کہ یہ پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں. ان سے بھی اندازہ ہوا کہ یہ نمن تنہا دری میں خانہ مستم جنید و بایزید ہم بس یہ خورشید محمود قصوری اکیلے نہیں ہیں، بلکہ یہ کہ اور ایم این ایز بھی ہیں جن کے اندر یہ سارا فہم اور بصیرت موجود ہے.
پھر یہ کہ ایک وزیر صاحب سے گفتگو ہوئی، ان کا بھی نام میں نہیں لینا چاہتا، ٹیلی فون پر بات ہوئی، اس سے بھی اندازہ ہوا کہ وہ بھی اس بل کے اس طور سے حامی نہیں ہے۔ انہوں نے الفاظ یہ استعمال کی کہ پتہ نہیں کس نے ان کے دماغ کے اندر یہ بات ڈال دی، ان کے اپنے وکیل ہیں۔ اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو موقف ہے وہ آ گیا ہے۔ اب میں نے تازہ جو ہے یہ ندائے خلافت جو اس میں دوبارہ یہ شائع کر دیا، کیونکہ اب اسمبلی ان سیشن ہے اور رہے گی، تو دوبارہ میں نے یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ آج پڑھ لیجیے گا۔ خیال تو میرا تھا یہاں پڑھ کر سنا دوں گا، لیکن یہ کہ وہ وقت ختم ہو چکا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ وقت تھا اس میں اضافہ ہو۔ پرچہ یہاں موجود ہے، اس میں ہم نے پوری تفصیل دے دی ہے۔ یہ بھی لکھ دیا ہے کہ مجھے یہ اشتہار، اب یہ اشتہار صرف اتنے پیسے ہمارے پاس نہیں ہے کہ پورے ملک میں شائع کرا سکے، یہ ڈبل کالم 16 سینٹی میٹر کا اشتہار ہے، صرف نوائے وقت راولپنڈی میں شائع کرا رہا ہوں تاکہ وہاں کے اسمبلی کے ارکان جو ہیں ان کے سامنے تو آ جائے۔ نوائے وقت ہے بھی مسلم لیگ کا اخبار، سمجھیے ایک طرح سے سپورٹر ہے، تو مسلم لیگی MLA تو اس کو پڑھتے ہی ہوں گے، اس میں تو یہ آ جائے گا نمایاں انداز میں، لیکن باقی تو اتنے پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں۔ البتہ یہاں یہ اور زیادہ جلی الفاظ میں ہم نے شائع کر دیا ہے، لیکن اس کو شائع کرنے کی میں نے نیچے سبب بیان کر دیا ہے۔ یہ سننے میں آیا اسلام آباد میں کہ عام لوگوں میں یہ تاثر یہ ہے کہ اس جو 15ویں ترمیم کا جو بل ہے اس کے ڈرافٹ میں میرا بھی کوئی عمل دخل ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم تو چاہتے تھے شریعت آئے، لیکن وہ جو غالب کا مصرع ہے، آئے وہ یا خدا کرے پڑھنا خدا کرے کہ یوں اس طرح کا آنا جو ہے وہ تو ہمیں پسند نہیں ہے، کہ جس میں کہ جمہوری روایات اس ملک کے اندر واحد سمجھیے بعض اعتبارات سے، اور بھی ہیں بعض ممالک چھوٹے ہیں، بڑا ملک ایک ہے پورے عالم اسلام میں جس میں جمہوری روایات ہیں، جو جمہوریت کے بٹن سے پیدا ہوا ہے، جہاں امکان ہے۔ میں نے 26 ستمبر کو جو تقریر کی تھی، بڑی مفصل 2.5 گھنٹے کی تقریر کی ہے کمیونٹی پارک میں، اس کے اندر میں نے بیان کیا ہے کہ یہ ملک ہے کہ جس میں واحد ملک ہے جس میں اس کا امکان ہے کہ عہد حاضر کی مثالی اسلامی جمہوری فلاحی مملکت قائم کی جا سکے، اور کہیں اس کا امکان ہے۔ اس لیے کہ باقی جگہوں پر فقہ ہیں، فقہ جعفری ہے اور فقہ حنفی ہے، لیکن فقہ سے بدل کر ہو کر قرآن و سنت کی طرف رجوع براہ راست پاکستان میں پہلے دن سے کسی فقہ کا نام نہیں لیا گیا ہے۔ کتاب و سنت، کتاب و سنت، کتاب و سنت۔ نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپنگنٹ ٹو دی بک آف اللہ اینڈ دی سنہ آف ہز پروفٹ۔ اس حوالے سے پھر جو جمہوری روایات ہیں یہاں کی، یہاں کے لوگوں میں شعور ہے، تو یہاں تو ہم تو خواب دیکھ رہے ہیں عہد حاضر کی مثالی اسلامی جمہوری فلاحی ریاست کے قیام کا، اور یہ زخم الٹی لگانا چاہ رہے دور جو ازمنہ وسطی میڈیویل جو دور تھا اس میں جو سلاطین ہوتے تھے اس طرح کا کوئی سلطان بن کر بیٹھ جائے۔ تو یہ بہرحال میں نے اسے اعلان برات کے لیے یہ اپنا موقف دوبارہ جو ہے شائع کر دیا ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ میں سے ہر شخص اس کو پڑھ لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کی وفات کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھیں۔ شکریہ۔